أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ بہو آئے گی تو بھاری بھرکم جہیز بھی لائے گی۔ تحریر نیلم چودھری۔ ہنا آج مجھے تم کچھ پریشان دکھائی دے رہی ہو، گھر میں تو سب ٹھیک ہے نا؟ طاہرہ: ٹھیک ہی تو نہیں ہے کچھ بھی۔ ہنا: بات کیا ہے آخر، کچھ بتاؤ تو صحیح۔ طاہرہ: کل شام تائی امی آئی تھی اور انہوں نے جہیز کی لمبی چوڑی فہرست کے علاوہ تحفے میں گاڑی دینے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ ہنا: تمہارے ابا جان نے انہیں کیا جواب دیا؟ طاہرہ: ابا جان نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ ہماری اتنی استطاعت نہیں ہے، مگر وہ تو شاید کچھ سننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ صاف کہہ گئی ہیں کہ اگر تحفے میں گاڑی نہیں دے سکتے تو بچپن کی اس منگنی کو ہماری طرف سے ختم ہی سمجھیں۔ ہنا: وہ بچپن کے اس رشتے کو اتنی آسانی سے کیسے ختم کر سکتی ہیں؟ طاہرہ: شاید انہیں اپنے بیٹے کے لیے کوئی اور بہتر لڑکی مل گئی ہے جو اپنے ساتھ بھاری بھرکم جہیز کے علاوہ ایک عدد گاڑی بھی لے کر آئے گی۔ ہنا: تم یہ اتنے یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتی ہو؟ طاہرہ: مجھے ان کی باتوں اور رویوں میں اپنے لیے اب پہلے جیسی گرم جوشی نہیں دکھائی دیتی۔ کچھ دیر مزید اسی بارے میں بات کرنے کے بعد ہنا طاہرہ سے اجازت لے کر اپنے گھر تو چلی گئی، لیکن اس کا ذہن مسلسل یہی سوچ رہا تھا کہ شادی محض جہیز دینے کا نام ہے۔ شادی کے بعد لڑکی کا نان نفقہ اور سامان آرائش مہیا کرنا مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ مرد عورت پر حاکم ہوتا ہے، اس لیے ہر طرح کے گھریلو اخراجات اسی کے ذمے ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں عورت یا سسرال والوں سے کسی بھی چیز کا مطالبہ کرنا شریعت کے خلاف ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شادی کے وقت کچھ ضروری سامان کے ساتھ رخصت کیا تھا، جس میں بان کی ایک چارپائی، تکیہ، ازخر گھاس سے بری توشک، چکی، مٹی کے گھڑے، ہاتھی دانت کے کنگن اور چاندی کا ہار شامل تھا، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذرہ ایک صحابی کے ہاتھ فروخت کر کے ان پیسوں سے مہر کی ادائیگی اور ولیمے کی تقریب کا بندوبست کیا تھا۔ اس واقعے کو سامنے رکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا کردار اور عمل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل برعکس ہے۔ آج کل صورتحال یہ ہے کہ لڑکے والے جہیز میں بہت جٹائی کے ساتھ رقم یا ساز و سامان کا اس طرح مطالبہ کرتے ہیں جیسے یہ ان کا پیدائشی حق ہو۔ بھلا ایک مرد کے نزدیک یہ ساز و سامان اس بیوی سے بڑھ کر کیسے ہو سکتا ہے جو محض اس کے لیے اپنا گھر اور اپنی جان سے زیادہ عزیز رشتوں کو پیچھے چھوڑ کر آتی ہے۔ جہیز ایک ایسی لعنت ہے جس نے ہمارے پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ یہ سراسر جاہلانہ اور ہندوانہ رسم ہے۔ ہندو مذہب میں بعض خاندانوں میں بیٹی کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا اور اس کی تلافی اس طرح سے کی جاتی ہے کہ جب بیٹی کی شادی کی جاتی ہے تو جتنا وہ دے سکتے ہیں جہیز کے نام پر دے دیتے ہیں۔ ہمارے بعض کم علم مسلمان بھائیوں نے بھی ان کی دیکھا دیکھی ان فرسودہ روایات کو بھی اپنا رکھا ہے، اور وہ بیٹی کو جائیداد میں حصہ تو نہیں دیتے لیکن جہیز ایسے دیتے ہیں جیسے اس کے بغیر شادی ہو ہی نہیں سکتی۔
ہمارے ہاں غریب طبقے میں بیٹیوں کو شاید بوجھ اسی لیے سمجھا جاتا ہے کہ جب وہ شادی کی عمر کو پہنچتی ہیں تو بیچارے والدین کے پاس ان کو جہیز میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ ایک طرف حد سے زیادہ مہنگائی اور دوسری طرف سسرال والوں کی بے جا فرمائشیں اکثر غریب گھرانوں میں بیٹیوں کے جہیز کے لیے سامان اکٹھا کرتے کرتے انہیں بوڑھا کر دیا جاتا ہے۔ بعض لڑکیوں کو تو شادی کے بعد کم جہیز لانے کی وجہ سے بہت تانے سننے پڑتے ہیں۔ سسرال والے انہیں مختلف بہانے بنا کر ان کے والدین سے رقم مانگنے کے لیے مجبور کرتے ہیں، اور اگر کوئی لڑکی انکار کر دے یا اس کے والدین وہ چیز نہ دے پائیں تو اسے بہت مارا پیٹا جاتا ہے یا میکے بھیج دیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض صورتوں میں اس معصوم بیٹی کو زندہ بھی جلا دیا جاتا ہے۔ اخبارات اور ٹیلی ویژن پر ایسی خبریں اب معمول کا حصہ بن چکی ہیں۔ حکومت نے کچھ عرصہ پہلے نکاح نامے میں کچھ تبدیلیوں کا حکم جاری کیا تھا، جس کے مطابق نکاح نامے میں لڑکے اور لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے دیے گئے تحائف کی تفصیلات درج کرنے کا کالم شامل کیا گیا تھا، لیکن چند وجوہات کی بنا پر حکومت کو یہ حکم نامہ واپس لینا پڑا۔ بہرحال حکومت اس مسئلے پر پھر سے غور و فکر کر رہی ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ جلد ہی اس حوالے سے واضح احکامات جاری کیے جائیں گے تاکہ غریب والدین بھی اپنی بیٹیوں کی شادی جیسے فرض کو بخوبی سر انجام دے سکیں۔ ہمیں چاہیے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے جہیز جیسی لعنت کو معاشرے سے ختم کرنے میں اپنا مثبت کردار ادا کریں، تاکہ کسی کی بیٹی صرف جہیز نہ ہونے کی وجہ سے شادی کے انتظار میں گھر نہ بیٹھی رہ جائے۔ آمین یا رب العالمین۔